سورہ فیل اس کا نام ہے۔ فیل عربی میں کہتے ہیں ہاتھی کو۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے، پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے ایک عجیب واقعہ پیش آیا جو اہل عرب نے ہمیشہ یاد رکھا۔ وہ واقعہ ایسا تھا کہ اسے وہ بھلا ہی نہیں سکتے، بچے بچے کی زبان پر تھا وہ واقعہ، تو اس لیے اس واقعے کے مشہور اور معروف ہونے کی وجہ سے اس سال کا نام ہی عام الفیل رکھ دیا گیا تھا کہ عام الفیل کہہ کر اس سال کو یاد کیا کرتے تھے اہل عرب۔ واقعہ اس طرح ہے کہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کی طرف سے یمن جو علاقہ ہے، جو خطہ ہے، وہاں پر ایک گورنر مقرر کیا گیا تھا، صوبیدار آج کی اصطلاح میں سمجھ لیں۔ اس نے دیکھا کہ بھئی پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں، کعبہ میں جاتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بظاہر دکھنے میں تو ایک سادہ سی عمارت تھی نا، یہ تو آج مزین کی گئی ہے، شروع میں تو ایک عمارت تھی۔ جس طرح ہمارے ہاں بعض مساجد جو ہوتی ہیں وہ ہم لوگ چمکا دیتے ہیں، شیشے لگا لیتے ہیں، ٹائلیں، ماربل، اور باہر سے بھی ہم اس کو مختلف چیزیں لگا کر چمکا دیتے ہیں، اور بعض مساجد ایسی بھی ہوتی ہیں جو بظاہر کچی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے اب کشش کی چیزیں یہ تو نہیں ہوتی۔ انسان کے یعنی کہ مسلمان کے دل میں جو مسجد کا احترام ہوتا ہے وہ اس ماربل اور ٹائل کی وجہ سے تو نہیں ہوتا ہے، وہ تو عظمت کسی اور بنا پر ہوتی ہے۔ لیکن کافر بدبخت کہاں سمجھے اس بات کو۔ اس نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں ان کی کشش بڑھانے کے لیے اور ان کا جو ہجوم وہاں پر جمع ہوتا ہے اس کا رخ تبدیل کرنے کے لیے اپنے علاقہ یمن میں ایک عمارت بناتے ہیں جو اس سے عالیشان ہوگی دکھنے میں۔ تو اس نے اس طرح کیا کہ ایک بہت بڑی عالیشان عمارت قائم کی، بنانا شروع کی۔ جب وہ بنتی چلی گئی اس پہ اس نے طرح طرح کے ہیرے جواہرات وغیرہ لگا کر اس کو پرکشش بنایا۔ اب دیکھا جائے تو بیت اللہ کے دائیں بائیں کعبہ شریف میں اس وقت جو حاجی حضرات جایا کرتے تھے انہیں تو بڑی مشکلات کا سامنا تھا۔ وہاں پر سب سے بڑی پریشانی پانی کی قلت تھی، پانی انہیں میسر نہیں ہوا کرتا تھا، بڑی مشکل سے پانی ان کے لیے پانی کا انتظام کیا جاتا، اور اسی طرح سے رہن سہن کے لیے بھی ان کے پاس کوئی بندوبست نہ ہوا کرتا تھا۔ جس طرح آج ہم جاتے ہیں، تشکیل ہوتی ہے مسجدوں میں، وہاں تو ہمیں رہنے کی جگہ مل جاتی ہے، لیکن جب اجتماع ہوتا ہے کہیں پر تو وہاں پر ہم کھلے آسمان تلے ہمیں رہنا پڑتا ہے۔ تو جو لوگ رہتے ہیں انہیں پتہ ہے کتنی مشکلات ہوتی ہیں، حالانکہ یہاں پر موسم برابر ہوتا ہے ہمارے ملک کے اندر، لیکن عرب کی جو گرمی ہے اس میں اتنی شدت ہوتی ہے کہ آج کے دور میں اگر گاڑی کے اوپر اس کے بانٹ پر نا انڈا توڑ کے پھینک دیں تو وہ پک جائے گا، اتنی شدید گرمی آج بھی ہوتی ہے وہاں پر، جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو بہرحال اتنی مشکلات میں مسلمان وہاں جا کر حج جیسی عبادت کا فریضہ سر انجام دیتے اور مشکلات کو برداشت کرتے۔ تو اس نے دیکھا کہ بھئی ان کو وہاں پر یہ مشکلات ہیں، تو اس نے دوسرا کام یہ کیا کہ وہاں پر دائیں بائیں بڑی بڑی عمارتیں بنا لی، جو اس نے کنیسہ بنایا نا، گرجا گھر بیت اللہ کے مقابلے میں، کہ لوگ یہاں پر آئیں۔ ایک تو اس کو مزین کیا، خوبصورتی دی، اور دوسرا یہ کہ اس کے دائیں بائیں آج کی اصطلاح میں سمجھیں ہوٹل بنا لیے، جس طرح آج ہوٹل موجود ہیں۔ تو اس طرح اس نے ہوٹلز وغیرہ بنا دیے وہاں پر کہ اب لوگ اس طرف آئیں گے۔ پھر اس نے ابرہہ نے، جو یمن کا گورنر تھا، اس نے اعلان کیا کہ بھئی آپ لوگ اس طرف آنا شروع کرو۔ اب جب یہ بات پہنچی ہے دائیں بائیں علاقوں میں، قبائل میں، تو وہاں سے ایسا ہوا کہ ایک شخص آیا کعبہ سے، اور اس نے آ کر کہا کہ مجھے خدمت کے لیے آپ رکھ لیں، اس کنیسہ کی، گرجا گھر کی میں خدمت کروں گا۔ تو کچھ معاملات طے پا گئے، اس کو رکھ دیا گیا خدمت کے لیے۔ اب اس نے ایسا کیا کہ کچھ دن تو خدمت کی، لیکن ایک دن اس نے جان بوجھ کر اس کنیسہ کے اندر گندگی کر دی، پاخانہ کر دیا، جان بوجھ کر کیا کہ اس کو دکھلائے کہ اس کی عظمت نہیں ہے، تو نے اس کو جتنا مرضی مزین کر دیا، ہمارے دلوں میں اس کا احترام کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے وہاں گندگی کر دی۔
اب جب گندگی کی تو اس کو تو بڑا غصہ آیا ابرہہ کو کہ اس نے تو کیا کیا سوچ کر اس کو بنایا تھا اور اس نے اتنی بڑی توہین کر دی۔ اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ ایک عرب، یہ جو شخص تھا یہ عرب کا ایک قبیلہ ہے کنانہ، اس سے اس کا تعلق تھا، اور اسی طرح ایک اور قبیلہ ہے اس کا کوئی شخص تھا، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس نے وہاں پر آگ لگا دی تھی جس سے وہ عمارت جو خوبصورتی تھی وہ سب زائل ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی۔ اب یہ دو واقعات ہے کہ ابرہہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا یہ کیا تماشا ہے، تو اس نے کہا میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، اب میں جا کر بیت اللہ کو گراؤں گا، نعوذ باللہ، اس کو منہدم کروں گا، شہید کروں گا۔ یہ سارا اس کا شان نزول بیان ہو رہا ہے صورت کا۔ تو اس نے ایسا کیا، وہاں سے نکلا یمن سے، راستے میں کچھ عرب کے قبائل آئے، انہیں وہ مارتا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ لشکر لے کر نکلا ہے، اس کے لشکر میں ہاتھی بھی تھے، اور اس میں ایک بڑا، اس کا جو ہاتھی تھا بڑا طاقتور تھا، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ ابرہہ کا اپنا ہاتھی تھا، اس کا نام محمود تھا، لیکن بڑا وہ طاقتور تھا۔ اس کے ساتھ دیگر ہاتھی بھی تھے، یہ ہاتھی بھی ساتھ ہیں اور لشکر میں سپاہی بھی ساتھ ہیں، چل رہا ہے۔ راستے میں کوئی قبیلہ آتا ہے، اس میں چند تو گھرانے ہوں گے، کچھ خاندان ہوں گے، کچھ مرد ہوں گے، نوجوان ہوں گے، وہ کہاں ایک لشکر کا ایک دم سے مقابلہ کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ تیاری میں نہیں ہے کسی جنگ کی، وہ تو اچانک سارا معاملہ ہو رہا تھا اور یہ تیاری سے آیا ہوا تھا۔ وہ جو بھی راستے میں آتا اس کو وہ شکست دیتا، مارتا، ان پر سارا غصہ اتارتا۔ چلتے چلتے یہ کعبہ پہنچ گیا، وہاں پہنچ کر وادی محصر ایک جگہ کا نام ہے جو مزدلفہ اور مینا کے درمیان ہے، وہاں پر یہ رکا، اور رک کر اس نے اپنا ایک سفیر بھیجا عرب والوں کی طرف کہ جاؤ تم جو کعبہ کا سردار ہے، جو لوگ ہیں، ان سے آپ بات چیت کرو۔ سفیر گیا، جسے ایلچی کہا جاتا ہے، آج کی اصطلاح میں سفیر کہیں گے، وہ گیا، اس نے وہاں پر ان سے کہا کہ بھئی تمہارا سردار کون ہے؟ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب بن ہاشم، یہ اس وقت عرب کے قبائل کے سردار تھے۔ تو لوگوں نے بتایا بھئی یہ ہمارے سردار ہیں، وہ ان کے پاس گیا، اس نے کہا بھئی ہمارا بادشاہ آپ سے لڑائی نہیں چاہتا، جنگ نہیں چاہتا، وہ صرف اس عمارت کو گرانے کے لیے آیا ہے، تم لوگ راستے میں رکاوٹ نہ بنو، اگر تم آؤ گے راستے میں پھر تمہارا حشر بڑا خراب ہو جائے گا، تم اگر مقابلہ کر سکتے ہو تو مقابلہ کرو، ورنہ تم لوگ سائڈ پر ہو جاؤ، وہ آیا ہے بیت اللہ کو گرائے گا اور چلا جائے گا۔ اب عرب والوں کے دل میں بیت اللہ کی بڑی عظمت تھی، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اس کا طواف ہوتا آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا، جو عبد المطلب تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی پہلی بات تو یہ کہ آپ کے جو ساتھیوں نے ہمارے اونٹ وغیرہ ہی پکڑے ہیں اس پر بھی بات ہوگی، لہٰذا ہم اس معاملے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، آپ سے کوئی بات اس طرح کی نہیں کی کہ ہم مقابلہ کریں گے۔ ہاں یہ کہا کہ ہم آپ سے مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے، ہمیں وہ طاقت نہیں ہے کہ آپ کے بادشاہ سے ہم مقابلہ کریں۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ نے یہ کہا تھا اگر آپ مقابلہ نہیں کرنا چاہتے پھر میں آپ سے خواہش رکھتا ہوں ملاقات کی، اگر تو جنگ کرنی ہے پھر تو میدان لگاؤ، اگر جنگ نہیں کرنی پھر آؤ مجھ سے بات چیت کرو، میں کچھ سمجھ لیں آج کی اصطلاح میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ کامیاب ہونا کام ہو، بات کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں بات کرنے۔ عبد المطلب وہاں سے آئے، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ کچھ اور بھی اہل عرب تھے، کچھ لوگ ساتھ چلے گئے تھے، جس طرح ہمارا کوئی بڑا جائے تو ہم لوگ تعظیماً ساتھ ہو جاتے ہیں، اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے، تو اس طرح کچھ لوگ ساتھ چلے گئے اس کے، عبد المطلب کے۔ جب وہاں پر گئے ابرہہ سے سامنا ہوا، اس نے دیکھا ایک عظیم شخص آ رہا ہے، تو وہ فوراً سے اٹھا اپنی جگہ سے، بڑی عزت دی، احترام دیا۔ جب ان سے بات چیت شروع ہوئی تو عبد المطلب نے کہا کہ بھئی آپ کے ساتھی ہمارے اونٹ لے کر آئے ہیں تو میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ نے کہا تعجب ہے مجھے، میں تجھے بڑا عظیم آدمی سمجھا ہوں، اور میں نے کہا تو اتنی کوئی ایسی بات کرے گا، لیکن تو نے تو اتنی ہلکی بات کر دی، کمزور بات کر دی، صرف تو نے اونٹوں کی بات کی ہے اپنے، حالانکہ جب تجھے پتہ بھی ہے کہ میں تیرے ہاں آیا ہوں، جنگ کے لیے آیا ہوں، اور میرا مقصد ہے کہ بیت اللہ کو گرانا جو تیرے لیے بڑا عزت رکھتا ہے، بڑی عظمت رکھتا ہے، تو نے اس پر کوئی بات ہی نہیں کی ہے، تو مجھ سے بات چیت کرتا بھائی ہم جنگ نہیں کر سکتے، یا اس طرح کوئی بات کرتا نا کہ تو اپنا ارادہ تبدیل کر، یا تو انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ جو اونٹ ہیں وہ میری ملکیت ہیں، میں نے ان کا مطالبہ کیا، جو بیت اللہ ہے نا اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے، جس کا گھر ہے وہ خوب جانتا ہے بچانا کس طرح ہے، وہ خود بچائے گا اسے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر اسے بول کے آج بچا کے دکھائے، وہ بچا نہیں پائے گا، تکبرانہ جملے اس نے کہہ دیا ابرہہ نے کہ آج تیرا رب بھی اس کو بچا نہیں پائے گا، دیکھتا ہوں کیسے بچائے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ وہاں سے اونٹ لی اور اپنے اس نے سرداروں سے کہا، اپنے لوگوں سے کہا کہ ان کے اونٹ واپس کر دو۔ تو عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر خاموشی سے واپس آ گئے، یہاں پر ان کی بات ختم ہو گئی، مذاکرات ختم ہو گئی، کوئی کامیابی نہیں ہوئی بظاہر۔ واپس آئے، اب آپس کے جو قبائل تھے اہل عرب کے، ان سے مشورہ کیا
کہ بھئی ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اب ان کا بھی یقین تھا کہ اب کچھ نہ کچھ ہوگا. تو انہوں نے کہا بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ دائیں بائیں پہاڑیوں پہ چلے جائیں. جنگ تو ہم کر نہیں سکتے, لہٰذا یہ آئیں گے تو ان کا جو حشر ہوگا وہ ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں, بس سائڈ پر ہو جائیں ہم. تو پھر یہ لوگ سب اکٹھے ہوئے, یہ فیصلہ ہو گیا کہ بھئی ہم لوگ یہ دائیں بائیں پہاڑیوں پر چڑھ جائیں گے. یہ فیصلہ ہونے کے بعد سب اکٹھے ہوئے اور بیت اللہ میں چلے گئے. وہاں جا کر غلاف پکڑ کے دعائیں وغیرہ کی, گڑ گڑائے, اجتماعی دعا کی, یہ سمجھیں کہ رب کا گھر رب کے حوالے کیا, اور خوب وہاں پر آہوزاری کی, یا اللہ تیرا گھر ہے, تو بچانا جانتا ہے, اگر تو نہیں بچائے گا تو ہم بھی نہیں بچا سکتے, اگر تو بچانا چاہے تو ہماری ضرورت نہیں ہے, تو ویسے بچا لے گا, تو رب کائنات ہے. تو یہ دعا وغیرہ کر کے وہاں سے وہ چلے گئے. ابرہہ جب اپنا لشکر لے کر وہاں سے نکلا ہے, پہلا اس کا جو ہاتھی ہے وہ آگے آ کر جم گیا, بیٹھ گیا, آگے نہیں چل رہا. تو جب اس کو ہاتھی کو چلانے والا ہے جو غلام ہے اس کا, اس نے مارا پیٹا یا ڈانٹ ٹپٹ, جس طرح ہم آوازیں لگاتے ہیں مختلف, تو اس نے وہ آوازیں وغیرہ لگائی, وہ پھر بھی نہیں اٹھ رہا, وہ بیٹھا ہوا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, اس کا رخ چینج کیا, جنوب کی طرف کیا تو وہ چل پڑا, پھر اس کو کعبہ کی طرف کیا, مغرب کی طرف وہ نہیں جا رہا, شمال کی طرف کیا وہ پھر چل پڑا. معاملہ کیا ہے, ہاتھی اس طرف نہیں جاتا ہے. تو اتنے میں اچانک سمندر کی طرف سے پرندے آتے ہوئے دکھائی دیے. ہر پرندے کے نوچ میں, منہ کے اندر ایک مسور کی دال یا چنے کی دال جتنا ایک چھوٹا سا وہ دانہ تھا. اب انہوں نے وہ دانے اپنے منہ سے پھینکنا شروع کیے. بڑے عجیب قسم کے وہ پرندے ہیں, جب ان کے وہ دانے گرنا شروع ہوئے تو وہ جس کو لگتا وہ بندوق کی گولی سے زیادہ اثر انداز ہوتا. مثلا سر پہ لگتا تو وہ نیچے تک جا کر زمین میں گھس جاتا, اور جس کو لگتا اس کا جسم گلنا سڑنا شروع ہو جاتا. جس طرح آج کسی کو بارود لگ جائے تو وہ جسم گلنا سڑنا, لیکن اس وقت کا جو بارود تھا وہ کوئی اللہ کی طرف سے تھا نا. وہ ایسا بارود تھا کہ وہ ایک تو لگتا ہے تو وہ مکمل اس کو پھاڑ کے نیچے تک جاتا ہے, زمین میں بھی دھنس جاتا ہے, پھر اس کا اثر ایسا ہے کہ وہ جسم سڑنا گلنا شروع ہو جاتا ہے, ہڈیوں سے گوشت اترنا شروع ہو جاتا ہے. ہاتھیوں کو بھی لگے, اور اسی طرح سے جو لشکر میں موجود اس کے سپاہی تھے انہیں بھی لگے, ابرہہ کو بھی لگے جو ان کا متکبر سردار تھا, اسے بھی لگے. کچھ لوگ تو وہیں پر موقع پر ہلاک ہو گئے, کچھ لوگ بھاگ دوڑ کرتے ہوئے دائیں بائیں گئے, کوئی راستے میں واپسی پر مردار ہوا, اور کوئی دائیں بائیں جا کر گھاٹیوں میں گرتا پڑتا گلتا سڑتا گیا. ابرہہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہاں سے یمن کی طرف نکلا, اور یمن میں جا کر اس کا جسم جو ہے نا گل سڑ چکا تھا, لوتھڑا بس رہ گیا تھا, جسم کے اوپر سے گوشت اترنا شروع ہو گیا تھا, اور آخر اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کا سینہ بھی گل سڑ گیا, اور اس کا سینہ پھٹ گیا, دل پھٹ کے باہر آ گیا. اتنا سخت اس کا انجام ہوا. یہ سارا واقعہ ہے جو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا تم نے نہیں دیکھا کیسا کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ, اصحاب فیل کے ساتھ. الم یجعل کیدہم فی تضلیل,